پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آج صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات طے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات آج ظہرانے پر ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کیبنٹ روم میں ہوگی۔ اس ملاقات میں صحافیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم امکان ہے کہ صدر ٹرمپ اگر میڈیا سے بات کریں یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں تو اس ملاقات کے حوالے سے کوئی تفصیل بتائیں گے۔ ایک اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ ملاقات آج امریکہ میں ایسٹرن وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے یعنی پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے کے قریب ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کل واشنگٹن ڈی سی میں امریکن پاکستانیوں سے تقریب میں خطاب کیا تھا۔ ٹرمپ مودی رابطہ۔ بھارتی وزیر اعظم نے پاک بھارت تنازع پر امریکی ثالثی ماننے سے انکار کر دیا، بھارت کا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ 35 منٹ طویل ٹیلی فونک گفتگو کی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے مطابق مودی نے ٹرمپ کو کہا کہ پاکستان سے تنازع پر بھارت تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہ کرتا ہے اور نہ کرے گا۔ وکرم مسری کے مطابق نریندر مودی نے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے ٹرمپ کو کہا کہ آپریشن سندور تاحال جاری ہے۔ واضح رہے کہ 10 مئی کو پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے بھارت کے خلاف آپریشن بنیاد مرصوص شروع کیا تھا، جس میں بھارت میں ادھم پور، پٹھان کوٹ، آدم پور ایئر بیسز اور کئی ایئر فیلڈز سمیت برہموس اسٹوریج سائٹ اور S-400 میزائل دفاعی نظام کے علاوہ متعدد اہداف کو تباہ کیا گیا تھا۔ ہم صہیونیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے: آیت اللہ خامنئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر انگریزی زبان میں کیے گئے اپنے پیغام میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ہمیں دہشت گرد صہیونی حکومت کو ایک طاقتور جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم صہیونیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی دھمکیوں کے باوجود سامنے آیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تہران اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے پس منظر میں سپریم لیڈر کا یہ بیان تہران کی جانب سے کسی بھی مزید حملے کی صورت پر سخت رد عمل کا عدیہ دیتا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی جانب سے آپریشن صادق سوم کی 10ویں لہر کا آغاز ہو چکا ہے، جس سے اسرائیلی ایئر بیسز پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا، جبکہ 13 جون سے اب تک ایرانی میزائل حملوں میں 14 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران میں پھنسے 107 پاکستانی PIA پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے۔ قومی ایئر لائن کی پرواز PK9552 کے ذریعے 107 مسافر آج صبح 3 بجے وطن واپس لائے گئے۔ ایران کی فضائی حدود کی بندش کے باعث یہ تمام مسافر زمینی راستے کے ذریعے ایران سے ترکمانستان منتقل کیے گئے، جہاں سے ان کی فضائی واپسی ممکن بنائی گئی۔ اس اہم انسانی اور سفارتی مشن میں تہران اور اشخاباد میں موجود پاکستانی سفارت خانہ نے کلیدی کردار ادا کیا، جن کی مدد سے پھنسے ہوئے شہریوں کی بروقت نقل و حمل ممکن ہو سکی۔ PIA کی یہ خصوصی پرواز حکومت پاکستان کی ہدایات پر روانہ کی گئی تھی تاکہ بیرون ملک موجود پاکستانیوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ مسافروں نے اس بروقت اقدام پر حکومت پاکستان اور PIA کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے قابل تحسین اور اطمینان بخش قرار دیا۔